بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پیارے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام پردہ نشین خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اپنی اتباع کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اور ہماری اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم بڑھتی نبی علیہ السلام کا نزول فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے بندوں کے لیے رات و دن مار کھائی، رات و دن مجاہدہ کیا، پتھر کھائیں، اپنے اولادوں کی قربانیاں دی، لیکن اللہ رب العزت کے دین میں کمی نہیں آنے دی، اپنی محنت اور مشقت میں کمی نہیں آنے دی۔ امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس وقت طائف کے لوگوں نے ان کے پیچھے چھچورے اور بد کردار لڑکوں کو لگا دیا تھا، انہوں نے آپ پر پتھر برسائے، اتنے پتھر برسائے، کبھی آپ کے سر پر پتھر مارا کرتے تھے، کبھی آپ کے ٹخنوں پر مارا کرتے تھے کہ ٹخنوں پر پتھر مارنے سے آپ چلنے سے محتاج ہو جائیں گے، اور سر پر پتھر مارنے سے آپ کی یادداشت جاتی رہے گی۔ اللہ کے پیارے نبی لہو لہان ہو گئے، آپ بے ہوش ہو گئے، آپ نے ایک پتھر سے کمر ٹکائی، کچھ ہوش آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ نے فریاد کی، کہا کہ رب العالمین، آپ نے کن لوگوں کے حوالے مجھے کر دیا، میں ان لوگوں سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی صدا کو سن کر 2 فرشتے بھیجے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ وہ فرشتہ جو طائف کے دونوں طرف جو پہاڑ ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے ہوتا ہے، اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام عرض کیا، اور یہ کہا ہے کہ جو طائف والوں نے کہا اللہ نے سنا، جو انہوں نے کرا اللہ نے دیکھا، بس آپ کی ایک اجازت کی ضرورت ہے، آپ اجازت دیجئے گا، ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دیں گے، اس میں ان طائف کے لوگوں کو پیس دیں گے، ختم کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ، میرے رب نے مجھے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا، میں کسی کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ بلند کیے اپنے پروردگار کے سامنے اور کہا کہ رب العالمین، اگر میری زبان سے کبھی پریشان ہو کر تکلیف زیادہ ہو، اور میری زبان سے کبھی کسی بھی تیرے بندے کے لیے اگر کوئی بد دعا نکل جائے تو رب العالمین اس پر قبولیت کی مہر مت لگائیے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں اگر آج انہوں نے مجھے رسول تسلیم نہیں کیا، اگر آج یہ مجھے نبی نہیں مانتے، کل ان کی اولادیں مجھے نبی تسلیم کریں گی۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کردار دیکھیں اور آج ہمارا کردار دیکھیں، ہم اسی رسول کی امت ہیں، اسی نبی کی امت ہیں، جس نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام نبیوں پر سردار بنایا ہے، تمام نبیوں کی امامت سونپی ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی آپ نے امامت کی۔ قرآن کریم فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو، اپنے نبی کو، اپنے رسول کو، اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد الاقصی تک پہنچا دیا، اور وہاں جا کر آپ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی امامت کو انجام دیا۔ پھر وہیں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
آپ کو آسمانوں پر بلا لیا، جس کو معراج کہتے ہیں۔ جب اللہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو امت کے لیے نماز عطا فرمائی۔ نماز دین کا ستون بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، آقا نامدار محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی عادت مبارکہ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، اگر اللہ مجھے نماز نہ دیتا تو اس کائنات میں محمد کا دل نہ لگتا۔ ایسے نبی کی امت ہو کر ہمارے اخلاق، ہمارے انداز، ہمارے کردار، ہمارے معاملات اگر غیروں کی طرح ہوں گے تو پھر کیا ہماری نجات کا ذریعہ ہوگا؟ کون ہماری شفاعت قبر میں کرے گا؟ کون ہماری شفاعت میدان حشر میں کرے گا؟ جبکہ وہ وقت، وہ دن نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام بھی پریشان ہوں گے، وہ بھی نفسی نفسی کریں گے، یا ربی نفسی، یا ربی نفسی، یا اللہ ہمیں بچا لے، اللہ ہمیں بچا لے۔ وہاں کوئی کسی کا نہ ہوگا، ماں بیٹی کو نہیں بچائے گی، بیٹی ماں کے بارے میں سفارش نہیں کرے گی، بھائی بھائی کی سفارش نہیں کرے گا، یہاں تک کہ انبیاء رسول اپنی اولاد کی سفارش نہیں کریں گے۔ یا ربی نفسی، ہم ایسی نبی کی امت میں ہو کر کے ہمارے کردار اتنے گر چکے ہیں کہ آج ہم اپنے والدین کو ذلیل رسوا کرتے ہیں، اپنی اولاد کو ذلیل کرتے ہیں، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو ذلیل کیا کرتے ہیں، اپنی بہنوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ آج ہمیں شرم آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے جا کر کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ، ہم تیرے وہی بندے ہیں جس کو تو نے اپنا دین عطا فرمایا تھا، اپنا قرآن عطا فرمایا تھا، اور قرآن کے ذریعے ہماری تربیت اور تعلیم کی تھی، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت ہم کو کیسے حاصل ہوگی؟ ایک مرتبہ شوال کا مہینہ تھا، کفار مدینہ نے حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کو اتنا مارا کہ آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا۔ آپ بے ہوش ہو کر نیچے گرنے ہی والے تھے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کی صاحبزادی ہیں، دوڑی چلی آئی اور آ کر اپنے والد کو سنبھالا دیا، بیٹھ گئی، اپنی گود میں آپ کا سر مبارک رکھا اور کہا کہ ابا جان، ہم نے ان لوگوں کا آخر کیا بگاڑا ہے؟ یہ ہمیں کیوں مارتے ہیں؟ کیوں ہمیں ذلیل کرتے ہیں؟ کیوں ہمیں اذیت پہنچاتے ہیں؟ کیوں ہمیں پریشان کرتے ہیں؟ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی، ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ یہ لوگ جہنم میں جانا چاہتے ہیں اور ہم ان کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ تو سوچئے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کا تقاضا اور آپ کی حیات طیبہ، آپ کا رہنا سہنا، بیٹھنا اٹھنا، بولنا چالنا امت مسلمہ کے ساتھ تو تھا ہی اچھا، لیکن غیروں کے ساتھ اتنا اچھا ہوا کرتا تھا کہ یہی وجہ ہے کہ ہر غیر اور اسلام کا دشمن، نبی کا دشمن، اللہ کا دشمن، قرآن کا دشمن، اللہ کے دین کا دشمن بھی حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق، انداز اور معاملات کو دیکھ کر آپ پر فدا ہو جایا کرتے تھے، اور حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لیا کرتے تھے اور اللہ کے پیارے بندے بن جایا کرتے تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، ان کو قرآن کی ایک آیت ملا کرتی تھی، نبی کا ذرا سا اشارہ ملا کرتا تھا، اور وہ اللہ کے دین کو قبول کر لیا کرتے تھے اور اپنی زندگی کو اچھے سے اچھا سنوار لیا کرتے تھے۔ آج ایک ہم مسلمان ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کا قرآن بھی ہے، اللہ کے نبی کی حدیثیں بھی ہے، اور اللہ کے نبی کی شریعت پاک بھی ہے۔ الحمدللہ جگہ جگہ مسجد آباد ہیں، مدرسے آباد ہیں، علماء اکرام موجود ہیں، علماء اکرام امت کو سمجھا رہے ہیں، رات دن اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہے ہیں، قرآن چیخ چیخ کر مومن بندوں سے کہتا ہے کہ آؤ میرے ذریعے عبرت حاصل کر لو۔ یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن اللہ کو ناراض بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ اتنا ناراض کر دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نمازوں کو، ان کے روزوں کو، ان کی عبادتوں کو ان کے منہ پر پھینک کر مار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ برے وقت سے اور میدان حشر کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، پوری امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں، اللہ سب کو نیک ہدایت کی توفیق نصیب فرما دے۔
اے ایمان والو، اللہ کے نبی نے فرمایا اے ایمان والوں کا ایمان والوں پر بہت بڑا حق ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر فرماتے ہیں اے بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کا پاک گھر ہے، مبارک گھر ہے، اگر کوئی تجھے 100 مرتبہ توڑ دے تو محمد کو اتنا دکھ نہیں ہوگا جتنا دکھ اس وقت ہوتا ہے جب ایک مومن دوسرے مومن بندے کا دل توڑا کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، شرم کرو، غیرت کرو اور آپس میں محبت قائم کرو۔ تمہارے اختلاف سے، تمہاری نفرتوں سے آج غیر لوگ ہم پر حاوی ہیں، اس پوری امت مسلمہ پر حاوی ہیں۔ خالی ہندوستان ہی کی بات نہیں، پوری دنیا کے اندر امت پر ظلم ہو رہا ہے، امت رسوا اور برباد ہو رہی ہے۔ آج مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے حسن و سلوک کریں۔ اگر کوئی خطا ہو بھی جائے تو اسے معاف کرنے کا ہمارے اندر اسے معاف کرنے کی صلاحیت اللہ کے پیارے نبی نے جو عطا فرمائی ہے وہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وقت کی بہت تنگی ہے، مغرب قریب ہے، انشاءاللہ اللہ نے اجازت دی، اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی تو انشاءاللہ بہت جلدی دوبارہ آپ کی خدمت کے لیے ضرور حاضر ہوں گا۔ آپ سبھی حضرات سے دعا کی التجا ہے، درخواست ہے کہ آپ کو معلوم ہے کافی عرصے سے میں بھی بیمار اور کمزور چل رہا ہوں، اللہ سے میری اچھی صحت کی دعا کریں تاکہ بار بار آپ کی خدمت کو انجام دیتا رہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔